اچھا ذیشان صاحب، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی بیکاز انڈیا اور بنگلہ دیش کا ٹیسٹ جاری ہے اور انڈیا نے جس طرح سے پلاننگ کی ہے، جس طرح سے ایک سمجھ لیں ٹریپ کیا ہے بنگلہ دیش کو، ہاؤ ڈو یو سی دا میچ؟ میچ تو اٹس فینومینل. میرا خیال ہے کہ ایسے میچز آپ کو ہسٹری میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ ابھی ڈسکس کر رہی تھی انٹینٹ کا ورڈ، انٹینٹ کو ڈیفائن یا ری ڈیفائن ان لوگوں نے کیا ہے. ہمارے پاس مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ انٹینٹ کا مطلب یہ کہ آپ کا نہ ہیڈ فالو کر رہا ہو، نہ ہینڈل فالو کر رہا ہو، نہ پیر کی پچ پہ بال پہ ہو اور آپ ہٹنگ کر رہے ہو. انٹینٹ از ناٹ دس. انٹینٹ از پلے ایز پر دا سچویشن ریکوائرمنٹ. اور وہ جو انہوں نے کھیلا ہے، انہوں نے پوری دنیا کے جو ہے نا کرکٹنگ اسٹرکچر کا جو ٹیمپلیٹ ہے انہوں نے نیا سیٹ کر دیا ہے. پیپل ڈو ٹاک اباؤٹ کہ وائی وی کیپ ڈسکسنگ یا وائی وی مینشن انڈیا. دیکھیے انڈیا کو مینشن کرنے میں نا کوئی برائی نہیں ہے. وجہ یہ کہ اگر ایک ٹیم جو ہے نئے یارڈ اسٹک بنا رہی ہے، نئے پیرامیٹر سیٹ کر رہی ہے اور نئے اسٹینڈرڈس کو اوپر سے اوپر لے کے جائی جا رہی ہے تو دیر از نو ہارم ان ڈسکسنگ. آپ یہ دیکھیں آسٹریلیا کی مائٹی ٹیم تھی بیک ان 2000s، لیٹ 90s 2000s کے تک رہی، ٹل 2007-8 تک ان کی بڑی ڈومینیشن رہی. لیکن جس طریقے سے انڈیا کی ٹیم سرج اہیڈ کر رہی ہے، بنگلہ دیش کے لیے میں بڑا آئی واز لٹرلی فیلنگ بیڈ فار دیم کہ پاکستان آئے، ان کو اچھا ٹائم ملا، دے بیٹ پاکستان ان پاکستان. چلیں ایک نام تو بڑا تھا پاکستان کا، اور وہاں پر اس کے بعد فوراً ان کے پاس انڈیا کی سیریز آ گئی. ان کو بیچاروں کو انجوائے کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملا کہ وکٹری کے جو جوائے تھا. ابھی تو پکچر بھی ان کی وائرل ہوئی تھی. اور آئی فیل ویری بیڈ فار حسن محمود. وہ اتنا اچھا لینتھ والا بالر تھا. یشسوی جیسوال، I was surprised to see that boy 22 years old, the fastest 50 yes 68 کی اس کی ایوریج ہے ٹیسٹ میچز کی. آپ کی ٹیم کے 4 بندوں کے ملا کے پچھلے 1.5 سال میں رنس اس لڑکے نے آپ کو یہ رنس کر کے دیے ہیں. There's Kamindo Mendes as well, and we are talking about کیا کہ وہ سر جو آپ نے بھی نیوز بریک کیا ہو تو آپ بتا دیں گے. لیکن I think phenomenal with bat and ball. جڈیجا کو دیکھ لیں، ایئن بوتھم کے بعد سیکنڈ بن گیا کہ اس نے ٹرپل ڈبل کیا ہے، یعنی کہ اس کو 300 وکٹ 3000 رنس. اور جس اسٹرائک ریٹ سے اس نے کیا ہے، جس ایوریج سے اس نے کیا، لک ایٹ دا ایوریج. اس کی بالنگ ایوریج اس ڈے اینڈ ایج میں جہاں پر ٹیسٹ میچز ہوں، ون ڈے T20 واٹ ایور، وہاں پر ایوریج اسٹرائک ریٹ جو ہے نا بالنگ میں کافی پیچھے رہ گئے. دے آر مینٹیننگ سچ ہائی اسٹینڈرڈس. دین دیر از بمراہ، دین دیر از سراج. ایک کیچ کے راہل نے چھوڑا سلپ میں، تھرڈ سلپ میں، اٹ واز امپاسبل. بٹ دا کامنٹیٹرز ان انڈیا ور لیوڈ، ناراض تھے کہ اس نے کیچ چھوڑ کیسے دیا، کہ اس نے ہارڈ ہینڈس دیے ہیں، سیٹنگ ویری ہائی اسٹینڈرڈ. اینڈ آئی تھنک کہ وہ ہم سے ایک لائٹ ایئر آگے چلے گئے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آئی ٹوٹلی اگری ود یور پوائنٹ قادر. کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کی بات ہو رہی ہے اور موسٹلی جتنے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں جس سے بہت سارے لوگ ٹریگر بھی ہو جاتے ہیں. بٹ دس ٹائم بیکاز وراٹ کوہلی ہیز کمپلیٹڈ 27,000 رنز، سچن تندولکر کا ریکارڈ توڑنا، 17 سال پرانا ریکارڈ توڑنا، اور اس کے بعد پھر میچ کے اندر جس طرح کا ایک انڈین ٹیم کی جو اسٹریٹجی تھی جو انہوں نے بنائی ہے، اسٹرائک ریٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں سب کا زیادہ رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے اس حوالے سے کیا کہنا ہے، اور جو ٹریگر ہوتے ہیں وہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے ہی ٹریگر ہوتے ہیں. وہ میرا کوئی ان کے ساتھ ذاتی کوئی لین دین تو نہیں ہے، یا میں نے ان کا کوئی ادھار نہ دینا ہے نہ لینا ہے. تو میں تو ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. دیکھیں آپ کی سرزمین پہ یہ وہی ٹیم ہے جو اب انڈیا سے تقریباً شکست کھا چکی ہے. یہ وہی ٹیم ہے جس نے آپ کو گھر میں گھس کے مارا ہے. یہ وہی ٹیم ہے جس نے آپ کی پچز، آپ کی گراؤنڈ کو، کنڈیشنز کو ریڈ کیا اور آپ کو شکست دی. آپ کے پلیئرز جو بڑے فن خان بنے پھرتے ہیں، جو بڑے نام ہیں، سپر سٹارز ہیں، ان کو آؤٹ کیا، ان کو تیگنی کا ناچ نچایا. آج یہ وہی ٹیم آپ بھارت کی طرف دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے اس ٹیم کو کیسے لے رہا ہے. مطلب اس نے کانپور میں بارش ہوتی رہی، سب سے پہلی بات ہے کہ بارشوں نے دن ضائع کر دیے. پھر اس کے بعد جو انڈیا نے آ کے جو کھیلا، جیسوال نے، KL راہل نے، پھر اس کے بعد کوہلی نے، تو آپ کی انڈیا نے بتایا ہے کہ انگلینڈ کے علاوہ بھی کوئی ٹیمیں ہیں جو تیز اسٹرائک رن ریٹ سے اور اسٹرائک ریٹ سے کھیل سکتے ہیں. ان کے پاس بھی ایسے پلیئرز ہیں. اور دیکھیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انڈیا کی ہوم کنڈیشنز ہیں اور ہوم کنڈیشن میں انڈیا کسی کو بھی مات دے سکتا ہے. ہوم کنڈیشن میں پاکستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، کوئی بھی ہوگا جس کی ہوم کنڈیشن ہوں گی اس کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے، کیونکہ وہ وہاں پر کھیل چکا ہوتا ہے، گراؤنڈ سٹاف ان کا ہوتا ہے، کیوریٹرز ان کے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے پچ کو بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ ہم ناانصافی نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے گھر میں آئے تو ہم جو ہے وہ اپنی طرح پلیٹ سجائیں. ہم دوسروں کو بھی موقع دیتے ہیں. لیکن افسوسناک چیز یہ ہے، ہم افسوسناک چیز یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز اب بھی نہیں سیکھیں گے. شاید
7 مطلب 11 میں سے 1-2 نے میچ دیکھا ہو انڈیا اور بنگلہ دیش کا, ورنہ کسی نے بادر ہی نہیں کیا ہوگا. کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ انڈیا بنگلہ دیش کا میچ بھی چل رہا ہے. اور یہ سچویشن ہوئی ہے کہ 3-4 دن بارش لگی رہی ہے, اس کے بعد انڈیا نے جو کھیلا ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے بولنگ کی ہے, ہاں باؤنس بیک, مطلب ٹیم میچ کو میچ بنایا کیسے ہے. میں میرے مطابق مطلب یہ ٹیسٹ میچ 2-2.5 دنوں کا ہے, ٹھیک ہے, یہ مطلب 5 دن کا نہیں ہوا, یہ 2-2.5 دن کا ہوا ہے. لیکن 2-2.5 دن میں جو انڈیا نے کی ہے اور جو بیٹنگ کی ہے, پھر اس کے بعد جو بولنگ کی ہے, ایکسٹرا آرڈنری چیزیں انہوں نے کی ہیں. اور اس کے بعد چاہے ان کی مس فیلڈ ہوتی رہی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن میں آپ کو کہا تھا کہ جب غلطیاں ہوتی ہیں لیکن جیت ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں, کوئی شک نہیں ہے. جب آپ کی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور ہار آپ کے مقدروں میں ہوتی ہے, شکست آپ کے مقدروں میں ہوتی ہے, تو اس وقت سب جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں, سب چیزیں جو ہے وہ آپ کی ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے. تو یہ چیزیں حسن علی کیچ پکڑ لیتے, یہ کیچ چھوڑ دیتے, ورلڈ کپ ہم جیتے تھے تو ان کے کیچ چھوڑنے پہ بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. میں سمپل سی چیز یہ ہے کہ ہمیں اگر مطلب اپنی ٹیم کو ہی دیکھنا چاہیے, دوسروں کی ٹیموں کی تعریفیں ضرور کرنی چاہیے, لیکن کم از کم خود شرم کھانی چاہیے ان کو کہ یار مطلب بنگلہ دیش جیسی ٹیم آپ کے گھر میں آ کے 2-0 کر کے جاتی ہے آپ کو, اور پوری دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے. آپ ٹیسٹ جو ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے میچز کھیل رہے تھے, نہ کہ آپ جو ہے وہ سادی کوئی سیریز کھیل رہے تھے. آپ کے پوائنٹس ٹیبل ہیں, آپ اب کدھر ہیں ریس میں؟ اب آگے 3 ٹیسٹ میچز ہیں. دیکھیں اب آپ کے 3 ٹیسٹ میچز ہیں جن سائنسدانوں نے ٹیمیں بنائیں, تشکیل دیں, اسکواڈ تشکیل دیا, اور دوبارہ وہی اسکواڈ تشکیل دیا. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ایک جو ہے وہ کوچ کہتے ہیں کہ جی ہم پلیئرز کو موقع دیں گے, اور دوسرا جو گورا کوچ ہے وہ اس کی اپنی مینٹیلٹی ہے, وہ جو اوتھینٹک اور جو کتابی جس کو پلیئر کہتے ہیں مڈل آرڈر میں, وہ ان کی ٹیم, ان کے اسکواڈ کا, ان کی ٹیم کا آئندہ آنے والے دلوں میں حصہ ہی نہیں ہے. اور دیکھیں سب سے بری چیز ہمیں یہ لگتی ہے کہ ایک مس کمیونیکیشن جو گیپ ہے بٹوین پاکستان کرکٹ بورڈ, بٹوین ٹیم مینجمنٹ اور پلیئرز, یہ ختم ہونا چاہیے. آپ نے اگر کسی پلیئر کو نہیں شامل کرنا اپنے پلان میں, آپ کے پلان میں وہ نہیں ہے بندہ, آپ اس کو اپنے پاس بلائیں, آپ اس کو اعتماد میں لیں, آپ اسے کہیں جی یہ تمہاری چیزیں مجھے لگتی ہیں اور آپ اس کو ٹھیک کرو, تو آپ پھر ہمارے پلان میں ہو. ایک طرف پلیئر جو ہے وہ غصہ نہ کرے. پلیئر کو جب پتہ لگتا ہے کسی اور سے کہ جناب ویزے لگ چکے ہیں آسٹریلیا کے اور او ڈی آئی میں ہوں ہی نہیں ان کے پلان میں, تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو بورڈ سے بھی اور آپ کے جو کمیونیکیشن جو گیپ ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. دیکھیں ابھی آسٹریلیا کی سیریز ہے, پھر یہ ابھی پہلے انگلینڈ ہے, پھر آسٹریلیا کی سیریز ہے, اللہ بہتر کرے, لیکن اس سے پہلے چیزیں کافی حد تک بدلنے والی ہیں. اور ابھی جو فٹنس ٹیسٹ ہے خاص طور پر جو گزشتہ روز میں نے خبر دی ہے, وہ فٹنس ٹیسٹ یہ تھا کہ تقریباً 28 لوگوں نے ٹوٹل, یا 25 سے 28 لوگوں نے تقریباً فٹنس ٹیسٹ دیے تھے, ٹھیک ہے, اور جن میں سے تقریباً 12 پلیئرز ایسے تھے جنہوں نے فٹنس ٹیسٹ کو پاس نہیں کیا تھا اور وہ ہدف عبور نہیں کیا تھا. مطلب ایک کرائیٹیریا انہوں نے رکھا ہوا تھا 80% کا. یہ خبر بلکہ قادر آپ نے ہی بریک کیا, میں خبر ہی پڑھ دیتی ہوں کہ قومی کرکٹ ٹیم کے 8 کھلاڑی ایک مرتبہ پھر فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے میں ناکام ہو گئے. فٹنس ٹیسٹ دینے والے کھلاڑی 80% کا ہدف عبور کرنے میں ناکام رہے. 2 کلومیٹر رننگ کا فاصلہ 8 منٹ تک مکمل نہ کر نہیں ہو سکا. دیکھیں یہ جو انہوں نے معیار سیٹ کیا تھا فٹنس ٹیسٹ کا, وہ پہلے 60% تھا فار دا انٹرنیشنل کرکٹر, اور اب چونکہ انہوں نے 60% رکھا ہے ڈومیسٹک کے لیے اور 80% رکھ دیا انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے. کیا جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں 80% میں آئے گا. دیکھیں وہ کئی پلیئرز نے کیے ہیں پاس, کئی پلیئر بابر بھی کر چکے ہیں, متعدد پلیئرز ایسے ہیں جو فٹنس ٹیسٹ یہ کلیئر کر چکے ہیں. اب یہ جو پلیئر ہیں انہوں نے, رضوان چونکہ لیٹ آئے تھے, عمرے پہ گئے ہوئے تھے, رضوان لیٹ تھے, پھر 1-2 اور پلیئر تھے جن کا تاخیر سے تھا, ان کا بھی ہونا تھا ٹیسٹ. اب یہ جو کل ہوا ہے ان میں سے موسٹلی پلیئرز کا ہوا ہے دوسری مرتبہ, تو انہوں نے چانس دیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ تو آپ دوسری مرتبہ کریں. لیکن یہ بھی زیادتی ہے, ہمارے بورڈ کی بھی زیادتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پلیئر کو 3 دن پہلے بتاتے ہیں یا 2 دن پہلے بتاتے ہیں کہ آپ کا فٹنس ٹیسٹ ہے. کم از کم اس کو گیپ دینا چاہیے. دیکھیں اگر اچھا پھر مارجن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا سخت معیار کر دیا ہے. اب اس پہ سوالیہ نشان آئندہ آنے والے دنوں میں کھڑے ہونے والے ہیں, یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں. دیکھیں رضوان, سعود شکیل, امام ہے, اس کے بعد میر حمزہ ہے, متعدد پلیئرز ایسے ہیں,
ان کے ساتھ جو ہے وہ 4 پلیئر ایسے ہیں, 3 پلیئر آئے نہیں تھے, ابھی 4 سے 5 پلیئر ایسے ہیں جنہوں نے چیمپئنز کپ کا فائنل کھیلا ہے, وہ بھی 3-4 دنوں میں, آئندہ 3-4 دنوں میں وہ بھی دیں گے ٹیسٹ, ٹھیک ہے. اب جو پلیئرز ہیں انہوں نے جیم سیشن اور رننگ بٹوین دا وکٹ وہ والا ٹیسٹ کلیئر کیا, سارا کچھ ہوا. یہ آگے پھنسے ہیں جو 8 منٹ میں 2 کلومیٹر رننگ تھی, وہاں پر کچھ پلیئرز جو ہیں وہ 8 منٹ 5 سیکنڈ, 8 منٹ 3 سیکنڈ, 8 منٹ 6 سیکنڈ یا 8 منٹ میکسیمم 10 سیکنڈ ادھر تک گئے ہیں, 8 منٹ سے پہلے اس کو اچیو نہیں کر سکے. تو یہ ریزلٹ جو ہیں وہ پلیئرز کے نیک ٹو نیک ہیں, مطلب 80% نہیں ہے. انہوں نے کسی نے 78.9% لیا, کسی نے 77 لیا. اچھا, میر حمزہ کا 79.7% آیا. ہوتا یہ ہے جو میتھمیٹیکل جو ٹرم ہے کہ آپ جو ہے وہ جب آپ کا 79.5 بھی ایون ہو جائے یا اس سے ابو ہو جائے تو نیکسٹ کنسیڈر ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں فلاز ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے بھی. بات کو آپ جس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کا ریزلٹ نیک ٹو نیک ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ بھی نیک ٹو نیک ہے. دیکھیں آپ یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کے اندر جو ہے وہ گیم پلٹ جاتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر ایک بندے کا معیار پہلے 60% تھا, ٹھیک ہے, اس نے امپروو کیا, یہ اچھی چیز ہے کہ اس نے امپروو کیا اور وہ نیک ٹو نیک مطلب 79 پوائنٹ تک پہنچا, 78 پوائنٹ تک بھی پہنچے, رضوان وغیرہ 78% تک پہنچے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 60% سے محنت کر کے کام کیا کہ 78 تک آئے. اب آہستہ آہستہ ہے, دیکھیں آپ کا اگر آپ کا رضوان جو ہے وہ 80% نہیں لیتا تو کیا آپ اسے ٹیم سے باہر کریں گے؟ تو فٹنس تو انہوں نے سیٹ کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بالفرض, میرا یہ سوال ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ سوال ہے کہ اگر رضوان وہ 80% تک نہیں گئے تو کیا ان کو ایک کیٹیگری میں رکھیں گے سینٹرل کانٹریکٹ میں؟ کیونکہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا تھا کہ جو سینٹرل کانٹریکٹ میں رہے گا بھی نہیں ہے نا, اگر وہ ٹیسٹ ہی نہیں, ابھی تک دیکھیں کتنا وقت ہو گیا انہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے. نہیں نا, ایسی آپ رضوان کی فٹنس جو ہے وہ ٹھیک ہے, سارا کچھ ٹھیک ہے, یہ 2 کلومیٹر رننگ پہ جج کریں گے کہ اس کی بیٹنگ پرفارمنس اچھی رہے گی یا وہ 3 دن کھڑا نہیں ہو سکتا, ٹیسٹ میچز میں وہ باری نہیں صحیح طریقے سے لے سکتا. یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. اور سینٹرل کانٹریکٹ میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ شاید ہوئی بھی اسی وجہ سے, اور تاخیر بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ فٹنس ٹیسٹ پہ ہم لوگوں نے بیس کرنا ہے. اور اگر فٹنس ٹیسٹ اب یہ سوال یہ بھی ہے کہ آیا یہ جو 8 لڑکے جنہوں نے فٹنس ٹیسٹ دیا تھا وہ نہیں اس کو اچیو کر سکے, ان کو تیسرا موقع بھی دیا جائے گا یا اسی بلبوتے پر جو 2 ریزلٹس آئے ہیں اسی بلبوتے پر سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کیا جائے گا. اور دیکھیں کئی پلیئرز ایسے ہیں جن کو سی کیٹیگری میں ڈیموٹ کیا گیا, بی سے سی میں کیا گیا. اب اے والے جو ہیں 3 پلیئرز, مطلب ان میں سے جو ہے وہ رولا پڑا ہوا ہے نسیم شاہ کا. نسیم شاہ جو ہے وہ سننے میں آیا کہ کافی حد تک ناراض ہیں, جو ذرائع میں بتاتے ہیں کہ نہ ان کو کنیکشن کیمپ میں بلایا جاتا ہے, نہ ان کی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا بقول ان کے, تو نہیں ہے نا. لیکن وہ آپ میرٹ پہ بات کریں نا, آپ نہ کنیکشن کیمپ میں بلاتے ہیں, آپ کا ایلیٹ کرکٹر ہے وہ. اگر آپ سائم ایوب کو ایک جونیئر کرکٹر کو بلا سکتے ہیں تو کیا نسیم شاہ ایک کنیکشن کیمپ میں آنے کا اہل نہیں تھا؟ مطلب یہ تو انہوں نے کنیکشن ایک اس کا غصہ جائز ہے کہ وہ کنیکشن کیمپ میں اس کو نہیں بلایا گیا. اور دوسری چیز ہے کہ اب جو سینٹرل کانٹریکٹ کے معاملے ہیں اس میں اس کو اے کیٹیگری کیوں نہیں دی جا رہی؟ مطلب وہ ایک اچھا پلیئر ہے, اس نے پرفارمنسز دی ہیں پاکستان کے لیے, تو اس کے لیے کنسرن جو ہیں وہ بہتر ہیں, ان کے لیے ویلڈ ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ آپ کے جو سینٹرل کانٹریکٹ جو ابھی تک مطلب وہ ہدف عبور نہیں کر سکے یا اس کو اچیو نہیں کر سکے, ہم اس کو فیل پاس تو نہیں کہیں گے, لیکن اس کا ایک یہ چیز ہم ضرور کہیں گے کہ وہ ہدف نہیں اپنا حاصل کر سکے, جو ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ اچیو نہیں کر سکے. مطلب بہت ایک معمولی سے مارجن سے وہ نہیں کر پائے. obviously بالکل معمولی مارجن رہا, کئی کا اسی لیے تو پہلے والے میں بھی اسی طرح مارجن رہا تھا, تو کئی ناکام ہوئے تھے, ان کو دوبارہ چانس دیا گیا تھا. اور اب جو ہے وہ کل جو NCA میں ٹیسٹ ہوا وہ دوبارہ اس میں ہوئے ہیں اور کوالیفائی نہیں کر سکے, اس میں اس کو اچیو نہیں کر سکے ٹارگٹ کو. تو اب جو ہے وہ سینٹرل کانٹریکٹ کا معاملہ کافی حد تک تشویشناک بھی ہے, ششو پنج کا شکار بھی ہے. اور دیکھیں گے کہ اب جو ہے وہ پلیئرز کو کس کیٹیگری میں کس بلبوتے پر رکھا جاتا ہے, کیونکہ ابھی پکچر کلیئر نہیں ہے.